ہر سال جب دیوالی کا تیوہار آتا ہے تو برادران وطن کی طرف سے مسلمانوں کے لیے گفٹ اور تحفے دیے جاتے ہیں۔ خاص طور سے مٹھائیاں برادران وطن ہندو بھائیوں کی طرف سے تقسیم کی جاتی ہیں، اور وہ مسلمان جو ہندوؤں سے تجارتی لین دین رکھتے ہیں ان کو بڑے بڑے ہدیے، تحفے اور مٹھائیاں ان کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں، تحفے کے طور پر دی جاتی ہیں۔ یہ دیوالی بھارت کے اندر ہندوؤں کا ایک اہم تیوہار ہے، ان کا روحانی تیوہار ہے، اور پورے ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ جہاں جہاں ہندو بستے ہیں، جین مذہب کے لوگ بستے ہیں اور جہاں سکھ آباد ہیں، ان تمام ممالک کے اندر بڑے زور و شور سے، بڑے جوش و خروش کے ساتھ یہ دیوالی کا تیوہار منایا جاتا ہے۔ اس میں جب یہ آتا ہے تو گھروں کی تزئین کی جاتی ہے، ان کی مرمت کی جاتی ہے، ان کے اندر رنگ روگن کیا جاتا ہے، ان کے سامان کو، ان کے گھر کے اندر تزئین کے ساتھ پرانے سامان کو نکال کر نئے سامان، نئے فرنیچر لگائے جاتے ہیں، صفائی ستھرائی کی جاتی ہے۔ لوگ اس رات کے اندر نئے کپڑے پہنتے ہیں، چراغاں کیا جاتا ہے، دیپ جلائے جاتے ہیں، روشنیاں کی جاتی ہیں، گھروں کو بھی منور اور روشن کیا جاتا ہے، در و دیوار پہ دیپ جلائے جاتے ہیں، گلی کوچوں کے اندر، محلوں کے اندر دور تک قطار در قطار دیپ اور دیے اور روشنیاں آپ کو نظر آئیں گی۔ بڑے جوش و خروش کے ساتھ برادران وطن اور ہندو بھائی اس دیوالی کے تیوہار کو مناتے ہیں۔ لیکن جب یہ دیوالی کے تیوہار میں مسلمانوں کو مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، ہدیے دیے جاتے ہیں، تو مسلمانوں کی طرف سے یہ مسئلہ معلوم کیا جاتا ہے کہ دیوالی کے موقع پر یا ہولی کے موقع پر اگر ہندو مسلمانوں کو مٹھائی دے تو اس مٹھائی کا ہدیے میں لینا کیسا ہے اور اس کا کھانا کیسا ہے۔ تو یہ تو میں بعد میں عرض کروں گا، پہلے اس کی تاریخ اور اس کو دیوالی کیوں کہتے ہیں اس کو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ یہ دیپاولی سنسکرت کا لفظ ہے، سنسکرت سے ماخوذ ہے دیپاولی، اور دو لفظوں سے بنا ہے، دیپ اور آولی۔ دیپ کے معنی دیے کے، چراغ کے آتے ہیں، اور آولی کے معنی آتے ہیں قطار کے۔ اب دیپ آولی سے مل کر دیپاولی بنا، اور کثرت استعمال سے اس کو دیوالی بھی کہتے ہیں۔ اس لیے اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اس رات میں اور اس تیوہار میں دور تک قطار در قطار دیے جلائے جاتے ہیں اور چراغ روشن کیے جاتے ہیں۔ تو دیپاولی گویا کہ ان کے لیے عید چراغاں ہے، روشنی والی عید ہے۔ تو یہ سنسکرت کا لفظ ہے، دیپاولی دو لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ اس کی تاریخ یہ ہے کہ جب رام چندر جی، سیتا اور لکشمن انہوں نے 14 سال کا بنواس گزارا، اور 14 سال یہ بنواس کی زندگی گزار کر جب واپس ایودھیا آئے ہیں تو ایودھیا والے شہر والوں نے ان کا پرتپاک استقبال کیا، اور پورا ایودھیا ان کے استقبال میں امنڈ پڑا، اور ان کی آمد پر اپنی خوشی کا اظہار اس طرح کیا کہ انہوں نے پورے شہر کو روشن کیا، پورے شہر میں چراغ جلائے اور خوب دیپ جلائے۔ اسی وقت سے رام چندر جی کے ماننے والے ان کی یاد میں اس دیوالی کے تیوہار کو بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں، اور یہ ان کے دھرم کا اہم تیوہار ہے جو پورے بھارت کے اندر اور ہندوستان کے اندر منایا جاتا ہے۔ یہ تو ہے رامائن کے مطابق، لیکن مہابھارت کے مطابق یہ ہے کہ جب کوروں اور پانڈووں میں جب ایک جنگ ہوئی اور ایک جوا ہوا تو اس میں یہ پانڈو ہار گئے تھے، اور پھر پانڈو نے 12 سال کا بنواس
اور 1 سال کا اگیات واس جب اس سے واپس آئیں، گویا کہ 13 سال کے بنواس سے جب واپس آئے ہیں، تو ہستیناپور کے لوگوں نے ان کا استقبال کیا، گرم جوشی کے ساتھ پرتپاک استقبال کیا، اور ان کے لیے پورا شہر امنڈ آیا، اور ان کی آمد کی خوشی میں انہوں نے ہستیناپور کے اندر خوب دیے جلائے، دیپ جلائے، شہر کو روشن کیا، گھروں کو روشن کیا، راستوں کو، گلی کوچوں کو روشن کیا۔ تو اس کی یاد میں گویا کہ یہ دیوالی کا تیوہار منایا جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب سمندر کھنگال یا سمندر منتھن یہاں جب راکشسوں سے جنگ ہوئی ہے اور وشنو نے فتح پائی ہے، اور اسی وقت یہ لکشمی دیوی کا جنم ہوا ہے، تو اس موقع پر خوشی کے اظہار کے لیے یہ چراغاں کیا جاتا ہے، دیپ جلائے جاتے ہیں، روشنیاں کی جاتی ہیں، اور دیوالی کا تیوہار منایا گیا۔ اور اس کے بعد بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب بیکنڈ کے اندر وشنو کی دوبارہ لکشمی دیوی سے ملاقات ہوئی ہے، تو اس کے موقع پر خوشی کا یہ اظہار ہے۔ لیکن زیادہ تر ہندوؤں کا عقیدہ یہی ہے، اور یہ بات کی تاریخ تو بہت سارے ہندو بھائیوں کو معلوم بھی نہیں، بس رامائن کے مطابق یہ رام اور لکشمن جب ایودھیا آئے ہیں اور سیتا کو لے کر، اور پھر ایودھیا والوں نے ان کا پرتپاک استقبال کیا ہے، ان کی آمد پر پورے شہر نے دیپ جلائے، روشنیاں کی، چراغاں کیا، تو اس موقع پر جو خوشی کا اظہار کیا ہے، ہر سال جب وہ دن آتا ہے تو اس دیوالی تیوہار کو تمام ہندو بھائی بڑے جوش و خروش کے ساتھ یہ مناتے ہیں۔ اس موقع پر لکشمی دیوی کی پوجا کی جاتی ہے، پٹاخے داغے جاتے ہیں، چراغاں جو کیا جاتا ہے، تو چراغاں کرنے کی اور دیپ جلانے کی وجہ تو آپ حضرات کے سامنے آ گئی، لیکن پٹاخے داغے جاتے ہیں، گولے چھوڑے جاتے ہیں، آتش بازی کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے عقیدے کے مطابق ان پٹاخوں کے ذریعے، آتش بازی کے ذریعے بد روحوں کو بھگایا جاتا ہے۔ آتش بازی اس لیے کی جاتی ہے تاکہ بد روحیں ان کے گھروں کے اندر نہ آئیں، ان کی آبادیوں کے اندر نہ آئیں۔ لکشمی دیوی کی پوجا اس لیے کی جاتی ہے کہ تاکہ پورے سال لکشمی دیوی ہمارے اوپر مہربان رہے، اور منفعت اور فائدے بزنس کے اندر اور زندگی میں ہر موقع پر، ہر قدم پر حاصل ہوتے رہے۔ اس لیے اس رات میں لکشمی دیوی کی پوجا کر کے اس کو خوش کرتے ہیں تاکہ پورے سال ہمارے اوپر وہ مہربان رہے۔ یہ ان کا اہم تیوہار اتنا اہم تیوہار ہے کہ یہ دیوالی کا تیوہار دھن تیرس سے شروع ہوتا ہے، اور پھر دیوالی جس دن چراغاں اور روشنی کی جاتی ہے، دیپ جلائے جاتے ہیں، مختلف عنوانوں سے اور مختلف ناموں سے بعد میں 5 دن تک رہتا ہے، اور آخر میں ان کا ایک اور اس 5 دنوں میں آخری دن بھیا دوج کا دن آتا ہے۔ تو وہ بھی ان کا ایک تیوہار ہے جس میں بھائی اور بہن کے رشتے کی وجہ سے ملاقات ہوتی ہے، اور اس رشتے کے اندر مضبوطی پیدا کی جاتی ہے، محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو یہ دیوالی کا تیوہار خاص طور سے اس میں لکشمی دیوی کی پوجا کی جاتی ہے، جو ان کے نزدیک، ان کے مذہب میں، ان کے عقیدے میں مہر و محبت کی دیوی ہے، دولت و ثروت کی دیوی ہے۔ جس کے اوپر مہربان ہو جائے وہ بے پناہ مالدار ہو جاتا ہے۔ اور اس میں پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں، داغے جاتے ہیں، آتش بازی کی جاتی ہے، چراغاں کیا جاتا ہے، خاص طور سے ان چیزوں کو عمل میں لایا جاتا ہے۔ اس موقع کے اس دیوالی تیوہار کے موقع پر اس کو بزنس کا تیوہار سمجھتے ہیں کہ اس میں جتنا بھی فائدہ ہوگا پورے سال اس سے نیک شگون لیتے ہیں کہ اس سے ہمیں فائدہ حاصل ہوتا رہے گا۔ اب اس موقع پر جو ہندو بھائیوں کی طرف سے مسلمانوں کی خدمت میں تحفے ہدایہ دیے جاتے ہیں اور مٹھائیاں دی جاتی ہیں، تو مسلمان یہ مسئلہ معلوم کرتے ہیں کہ آیا ان مٹھائیوں کا کھانا ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں، ان کی طرف سے دیے گئے تحفوں کا، ہدیوں کا قبول کرنا ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں۔ تو اس بات کو ذہن نشین کر لیں اور یاد رکھیں
کہ یہ ہمارا دین اسلام رواداری کا سبق دیتا ہے، حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے، حسن معاملہ کا درس دیتا ہے۔ اسلام کے اندر یہ ہے کہ جس طرح اپنوں کے ساتھ دلی محبت ہو، موالات ہو، جو غیر مسلم ہیں، چاہے ہندو ہوں، عیسائی ہوں، پارسی ہوں، دوسرے دین دھرم کے ماننے والے ہوں، تو یہ ہمارے دین اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ ہم ان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، ہم ان کے ساتھ حسن معاملہ کو اختیار کریں، ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ہم ان کے ساتھ ہمدردی کریں۔ لیکن اسلام نے ہمیں تشخص عطا فرمایا ہے، امتیازی تشخص۔ عبادات کے اعتبار سے ہم اپنا تشخص رکھیں، وضاقتہ کے اعتبار سے ہمارا تشخص اور امتیاز ہونا چاہیے۔ عبادات، معاملات اور وضاقتہ ہر اعتبار سے ہم غیروں سے ممتاز ہونے چاہیے، اور دین اسلام نے زندگی کے ہر گوشے میں ہمیں تعلیمات دی ہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کسر سواد قوم فہو منہم، کہ ہم غیروں کے ساتھ مشابہت نہ اختیار کریں، ان کے میلے ٹھیلوں کے اندر شرکت کر کے ان کی تعداد میں اضافہ نہ کریں، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید ارشاد فرمائی کہ اس کا حشر انہی میں ہوگا اور وہ اسی میں شمار کیا جائے گا۔ تو جب ہمارے دین اسلام نے جو پیارا دین ہے، دین فطرت ہے، اس نے ہمیں بہترین تعلیمات دی ہیں اور وہ ہمیں امتیازی اور اسلامی تشخص عطا فرماتا ہے، تو ہم ایسے موقع پر یہ تو کر سکتے ہیں کہ اگر ان کی طرف سے ہدیے تحفے دیے جائیں، اور خاص طور سے جب مٹھائیاں ہدیے میں دی جائیں، تو اگر وہ چڑھاوے کی نہ ہو، دیوی دیوتاؤں کے اوپر چڑھاوے کی نہ ہو، اور دوسری چیز اس کے اندر کوئی حرام چیز ملی ہوئی نہ ہو، تو اس کا لینا بھی جائز ہے اور اس کا کھانا بھی جائز ہے۔ لیکن اگر اس کے وہ دیوی دیوتاؤں کے اوپر چڑھاوے کی ہے اور اس کے اندر کوئی حرام چیز ملی ہوئی ہے، یا ان میں سے کوئی ایک چیز بھی پائی جاتی ہے، تو پھر اس کا کھانا جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ غیروں کے مذہبی تیوہار کے اندر ان کو اچھا سمجھتے ہوئے شرکت کرنا اور ان کو منانا، جیسے دیوالی ہے یا ہولی ہے یا دوسرے رام لیلا ہے، دھن تیرس ہے، اور بہت سارے ان کے مذہبی تیوہار ہیں، اور کرسمس ڈے عیسائیوں کا تیوہار ہے، ان کو اچھا سمجھتے ہوئے، مستحسن سمجھتے ہوئے اگر اس میں شرکت کرتے ہیں اور ان کو مناتے ہیں، تو یقیناً اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں اس کا ایمان نہ چلا جائے، اس کا ایمان رخصت ہو جائے گا۔ ان کو اگر اچھا سمجھتا ہے، اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو عیدیں اور دو تیوہار عطا فرمائے ہیں، ایک عید الاضحیٰ اور ایک عید الفطر، جو سب سے نرالا ہے، جو سب سے انوکھا ہے، بہترین دو تیوہار۔ اس کے علاوہ دین اسلام میں کوئی تیوہار نہیں، اور غیروں کے مذہبی تیوہار میں ان کو اچھا سمجھتے ہوئے شرکت کرنا اور ان کو منانا، یہ کفر تک پہنچانے والا ہے۔ اور اگر کوئی اس کو اچھا تو نہیں سمجھتا، غیروں کے تیوہار کو مستحسن نہیں سمجھتا ہے، لیکن اچھا نہ سمجھتے ہوئے پھر بھی مناتا ہے اور شرکت کرتا ہے، تو تب بھی یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اگر اس نے شرکت کر لی ہے اور منا لیا ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے، انابت اللہ اس کے اوپر لازم ہے، اللہ سے معافی طلب کرنا اور استغفار کرنا بہت بڑا یہ گناہ ہے۔ بہت سارے ناواقف مسلمان بھی جب دیوالی کا تیوہار آتا ہے تو اپنی دکانوں پر، اپنے گھروں میں، اپنی چھتوں پر، گلی کوچوں پر دیکھا دیکھی دیپ جلاتے ہیں، روشنیاں کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ ان کا تیوہار ہے، وہ منائیں، اور وہ ان کا اس سے دھرم جڑا ہوا ہے۔ اور میں نے ابھی تاریخ آپ حضرات کے سامنے عرض کی کہ وہ صرف اپنے مذہبی دیوتاؤں کے نام پر اس تیوہار کو مناتے ہیں۔ اس لیے جو مسلمان اگرچہ اچھا نہ سمجھیں لیکن بلا وجہ اس کو مناتے ہیں اور شرکت کرتے ہیں، تب بھی وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والے ہیں۔ اس صورت کے اندر ان کے لیے توبہ کرنا لازم اور ضروری ہے۔
وتعلو همتي دوما وتسبق خطوتي الأزمان، فوقتي لا أضيعه بما يفضي إلى الخسران، وكفي لا يفارقها أداء